ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے کلام کو ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. منقبت ہمارے ڈاکٹر طیب پاشا قادری ساتھ میں موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. منقبت بارگاہ خواجہ اجمیر میں. آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، اس میں پوشیدہ جلوہ خواجہ اجمیر کا، اس میں پوشیدہ جلوہ خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، خواجگی کا سلسلہ ملتا ہے باب علم سے، خواجگی کا سلسلہ ملتا ہے باب علم سے، کس قدر اونچا رتبہ خواجہ اجمیر کا، کس قدر اونچا رتبہ خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، ہے خدا سے التجا خامہ میرا چلتا رہے، ہے خدا سے التجا خامہ میرا چلتا رہے، لکھ رہا ہوں میں قصیدہ خواجہ اجمیر کا، لکھ رہا ہوں میں قصیدہ خواجہ اجمیر کا، لکھ رہا ہوں میں قصیدہ خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، جگمگا اٹھا ہے ان کے نور سے ہندوستاں، جگمگا اٹھا ہے ان کے نور سے ہندوستاں، ہے ہر ایک شے میں اجالا خواجہ اجمیر کا، ہے ہر ایک شے میں اجالا خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، حادثوں میں بھی قدم حادثوں میں ڈگمگا سکتے نہیں میرے قدم، حادثوں میں ڈگمگا سکتے نہیں میرے قدم، ہر قدم پر ہے سہارا خواجہ اجمیر کا، ہر قدم پر ہے سہارا خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا، اور مختصر پہلے آخری شعر ہے، اس کی نظروں میں دو عالم کی حقیقت کیا رہے، اس کی نظروں میں دو عالم کی حقیقت کیا رہے، اس کی نظروں میں دو عالم کی حقیقت کیا رہے، جس
جس نے بھی دیکھا چہرہ خواجہ اجمیر کا، اس میں پوشیدہ ہے جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ طیب ان کے جلوے آنکھوں میں بسے ہیں اس قدر، طیب ان کے جلوے آنکھوں میں بسے ہیں اس قدر، دل ہوا جاتا ہے روزہ خواجہ اجمیر کا، دل ہوا جاتا ہے روزہ خواجہ اجمیر کا، حادثوں میں ڈگمگا سکتے نہیں میرے قدم۔ کیا بات، حادثوں میں ڈگمگا سکتے نہیں میرے قدم، ہر قدم پر ہے سارا خواجہ اجمیر کا، ہر قدم پر ہے سارا خواجہ اجمیر کا، آستاں دلکش ہے کتنا خواجہ اجمیر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام دیا ہے آپ نے اس کلام کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آئیے مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ اس سے قبل بات کریں ناظرین، کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ہم سے اور اپنا حال کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ٹھیک ہے، آئیے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ سری نگر سے بول رہا ہوں۔ سری نگر سے بات کر رہے ہیں جی، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، کشمیر سے۔ جی اچھا، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہیلو جی بھائی، آپ کی آواز تو آ رہی ہے۔ ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی۔ آئیے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا نام طاہر حسین چشتی ہے۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم کانپور سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی، ہم کیسا لگ دیکھ رہا رہے ہے؟ ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرے پاپا اور بھائی وہاں پہ موجود ہیں، حالانکہ ہم نہیں جا سکے۔ کیوں نہیں گئے آپ؟ پیپر ہو رہے ہیں اس لیے۔ ہو ارے ٹھیک ہے، اب کی مرتبہ آپ چلے آئیے ضرور، ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ایک کالر اور ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ مسعود چنئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ جی، لائیو پروگرام میں ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیں، ضرور میرے بھائی، لیے، میرے فیملی کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن میں اپنے عزیز بھائیوں بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا میں شامل رکھیں۔ ہماری ضرور بھائی، آپ کی دعا میں شامل رکھیں، انشاءاللہ۔ امن و سکون کے لیے دعا کریں۔ جی بھائی، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا۔ پروگرام دیکھتے رہیے ناظرین۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، یقیناً امداد فرماتے ہیں۔ ہم تو یقیناً یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو پہلو ہے اس نظریے سے گفتگو کریں کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ اس طرح ہمارے لیے مددگار ثابت ہو جاتے ہیں، مددگار کہلاتے ہیں۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس طرح یہ جو محبتیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں؟ فیض روحانی بھی ہے اور فیض جو ہے مادی بھی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ رب العزت کے ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے ولی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں. تو ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے محبوب. تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ایمان والوں کا بلکہ کل جہاں کا وہی ناصر ہے، ولی ہے، معین ہے، مددگار ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان تنصروا اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے تمہاری اس کے بعد مدد کرنے والا. تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. لیکن اس دنیا کو اللہ نے اسباب سے مربوط رکھا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، اسباب میں اللہ نے بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے کام بنتے ہیں. دنیاوی امور میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور خود حدیث پاک میں مدد کرنے کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور اس پر اجر و ثواب کا استحقاق بھی بتلایا گیا ہے. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے. تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے مقابل میں نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. جس طرح ظاہری اور حصی دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہم اللہ کے مقابل ہو کر نہیں کرتے، اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کی مدد کا وسیلہ بنتے ہیں. دیکھیے ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے بھوک مٹانے والا مگر غذا کو ذریعہ بنایا. اندھیریوں کو چھانٹنے والا اللہ ہے مگر اجالے کو ذریعہ بنایا. پیاس بجھانے والا اللہ ہے مگر پانی کو ذریعہ بنایا. تو بے شک یہ سچ ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پلایا ہے، اللہ ہی نے پیاس بجھائی ہے مگر پانی کو وسیلہ بنایا. اللہ ہی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا مگر ماں باپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بے وسیلے کے دے سکتا ہے. ماں باپ کے بغیر اولاد کسی کو عطا کر دے، کسی کو پیدا کر دے، اللہ کی قدرت سے یہ بات ناممکن نہیں ہے، مگر ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اولاد دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے آتی ہے. اللہ پاک قادر مطلق ہے کہ سورج کو طلوع نہ کرے اور دنیا میں اجالا پھیلا جائے. اللہ بغیر سورج کو بھیجے کہ بھی اجالا پھیلا سکتا ہے، مگر اس کا ایک دستور ہے کہ وہ اجالا پھیلانا چاہتا ہے تو سورج کو نمودار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر بارش برسائے کے بھی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے، پودے اگا سکتا ہے، مگر اللہ نے بارش کو، پانی کو اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا. تو خدا کی قدرت پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور خدا کی سنت پر بھی یقین رکھنا چاہیے. خدا کی قدرت یہ ہے کہ بے وسیلے کے دے سکتا ہے، اور خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسیلے سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. ہدایت اللہ ہی دینے والا ہے، مگر نبیوں کو وسیلہ بنایا کہ وہ انبیاء اللہ کی ہدایت لے کر بندوں کے پاس آئے اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیے. اللہ ہی رہبری کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے دین کے مبلغوں کو وسیلہ بنایا جو تعلیمات دین کو پہنچا کر بندوں کی مدد کرتے ہیں. ایسے ہی ہم اپنے ماں باپ کے وسیلے کے بغیر زبان سے کچھ بول نہیں پاتے. زبان ہماری کھلتی ہے تو ماں باپ کی بولیاں سنتے ہیں، اسی کو ہم دہراتے جاتے ہیں. تو پہلے تتلی زبان سے بولتے ہیں، پھر زبان صاف ہوتی ہے تو ماں باپ کی مدد سے لینگویج سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، الفاظ سیکھتے ہیں، محاورات سیکھتے ہیں، پھر ماحول میں ہم پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ تمہید اس لیے وعدہ ہوں تاکہ ذہنوں میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ مدد حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے، مگر یہ سب مظاہر ہے، وسیلے ہیں، اس کے ذریعے سے بندے اللہ کی مدد کو حاصل کرتے ہیں. تو اب اولیاء کرام کا جہاں تک معاملہ ہے، روحانی ان کی جو توجہات ہوتی ہے، یہ بھی دراصل اللہ ہی کی ناجت اور اس کی مہربانی کو تقسیم کرنے کا وہ وسیلہ ہوتے ہیں. حضرات اولیاء کرام جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے تھے، اپنے وجود سے مدد کرتے تھے ان کی. اب مدد کی دو قسمیں ہوئی، ایک حصی مدد ہے،
ایک معنوی مدد ہے. حصی مدد تو ہر آدمی کسی نہ کسی سے لیتا ہے، اس میں مسلمان غیر مسلمان کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. لیکن معنوی مدد یہ کہ ایک جاہل کو عالم بنایا جائے، ایک بے پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا بنایا جائے، ایک بد اخلاق کو اخلاق سے مالا مال کیا جائے. تو یہ روحانی اعتبار سے بھی مدد ہوتی ہے کہ آپ کسی استاذ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے. مدد کا مطلب آپ کو چلاتا پھراتا نہیں ہے، مگر بٹھا کر جو پڑھاتا ہے وہ بول جو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں آپ کی باتیں آتی ہیں، اخلاق اس سے آپ سیکھتے ہیں، اس کے طریقوں سے طریقہ سیکھتے ہیں. یہ بھی ایک مدد ہے. اللہ ہی ہے سکھانے والا، مگر استاذ کو علم کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا. ایسے ہدایت دینے والا اللہ ہے، مگر اپنے ولیوں کو اس نے وسیلہ و ذریعہ بنایا. تو ان کی توجہات شامل حال رہتی ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ اولیاء کرام کی مدد کا تصور جو ہے یہ اللہ کے مد مقابل ہو کر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی ان کو حاصل ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیتا ہے جس کی وجہ سے مخلوق کے کام ان کے وجہ سے بنتے ہیں. اللہ ہی کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. اب دلیل میں تمہید کے بعد بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. ایک تو آیت میں نے پڑھی جس میں ارشاد الہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس حقیقت کو بھول نہ جانا، تمہارے دوست تمہاری مدد کرنے والے حقیقت میں اللہ ہے، اس کے رسول ہے اس کی عطا سے، اور اہل ایمان بھی مددگار ہیں تمہارے. اب اس کے ساتھ ساتھ بخاری کی حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ میرے فرائض ہیں. جو فرائض میں نے ان پر مقرر کیے ہیں ان کو ادا کر کے بندہ میرا مقرب بنتا جاتا ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب یہاں غور کیجیے ناظرین، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا حبیب کی زبان سے، میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دیجیے کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑھ کر میرے پاس پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فرائض ہیں جن سے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اوور ٹائم مزید نوافل ادا کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے اور قرب عطا کرتا ہوں میں اس کو. تو اب فرائض و نوافل پڑھتے ہوئے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہوئے، ریاضتیں کرتے ہوئے، مخلوق کے کام بناتے ہوئے، خلق کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، خلق کو خالق کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، اس کے ذریعے سے وہ جب تعلیم دیتے ہوئے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا چہیتا اور پیارا بنا لیتا ہوں. جب پیارا بناتا ہوں تب ہوتا کیا ہے؟ سنیے آگے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ اب میں اس کو اتنا نوازتا ہوں اپنی محبت سے مالا مال کر کے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں میں قوت اور قدرت عطا کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب ذرا سوچئے، آپ 4 باتیں بتائی گئی بخاری کی حدیث میں کہ اللہ فرماتا میں سماعت ہو جاتا ہوں، یعنی کان بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ بندے کے ہوتے ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اس میں خدا کی کار فرما ہوتی ہے، پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت اللہ کی بارگاہ سے اس کو خصوصی طور پہ ملتی ہے. ویسے ہم بھی جو چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کرتے ہیں، مگر جب اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں تو اس طاقت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اللہ. ہم دیکھتے ہیں مگر ایک فاصلہ ہے، ہم سنتے ہیں مگر ایک فاصلہ ہے، بہت دور کی آوازیں نہیں سنتے، ایک فاصلے کے بعد ہم نہیں سن سکتے، اس کے اندر کی آوازیں سنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دیوار آ گئی تو اس کے پیچھے نہیں دیکھتے، ہمارا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک ہی ہماری دسترس ہے، اس کے آگے نہیں ہے. چلتے ہیں ہم، پھر تھک جاتے ہیں، آگے نہیں چل پاتے، پر قوت قدرت اللہ ان کو اتنی عطا کرتا ہے کہ اب اس قوت کی وجہ سے وہ دور کو بھی دیکھتے ہیں، نزدیک کو بھی دیکھتے ہیں، دور کی بھی سنتے ہیں، نزدیک کی بھی سنتے ہیں، اور لوگوں کے کام وہ ایسے بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو کام بنتے ہیں اس کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا جلوہ سمجھ میں آتا ہے کہ واہ رے خدا اپنے پیاروں کو تو نے کیا طاقت بخشی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے تعبیر کی فرمائی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مزید گفتگو کریں گے اس سلسلے میں، وقت ہو چلا ہے کہ وقفے کا انشاءاللہ ناظرین، اور گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد.